سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشار تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ اب دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ابراہیم ذرا سوچ لو، غور کر لو، کیا آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے جو تم کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے جو مجھے میری قربانی سے روکنا چاہتا ہے، عشق و محبت کے اس امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان پر وار کیا، شیطان زمین کے اندر دھس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر آگے بڑھے ہوئے۔ اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر کو پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گلے کو پیش کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اپنا زور، دوسرے نبوت کا زور، لیکن اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ذرا جلدی کیجئے، کہیں امتحان کی گھڑی گزر نہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں تو اپنی پوری قوت لگا دے رہا ہوں، لیکن نامعلوم یہ چھری کو کیا ہو گیا ہے، یہ چلنے کے لیے راضی ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اگر نہیں چل رہی ہے تو آپ اسے تیز کر لیں۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب چھری نہیں چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو مخاطب کر کے کہا اے چھری آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارے ذریعے کسی درخت کو کاٹتا ہوں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، میں تمہارے ذریعے کسی جانور کو ذبح کرتا ہوں تو اس کی بوٹیاں بوٹیاں کاٹ دیتی ہے، اس کی ہڈیاں ہڈیاں الگ کر دیتی ہے، لیکن آج تجھے اپنے معصوم بچے کے گلے پہ چلا رہا ہوں لیکن تو چلنے کے لیے راضی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چھری کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس چھری نے آواز بلند کہا اے ابراہیم تم ہم سے ناراض کیوں ہوتا ہے، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست تم اس سے خفا کیوں ہوتا ہے؟ خلیل چڑھاتا ہے، رب جلیل منع کرتا ہے، اب تو ہی بتا کہ میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں۔ آواز آئی فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اے ابراہیم تم بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دو اور اسماعیل کی جگہ اس جنتی بیٹے کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جنتی بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو آپ ذرا غور فرمائیں، ایک امتحان کا پرچہ وہ ہے جسے امتحان دینے والا مشکل بتائے، دوسرا امتحان وہ ہے جس کو امتحان لینے والا خود مشکل کہے۔ گلا بیٹے کا ہو
اور چھری چلانے والا باپ ہو، وہ بھی ایسا بیٹا جو اکلوتا ہو اور بڑھاپے کے عالم میں رو رو کر اللہ سے مانگا گیا ہو، ایسا بیٹا جس کے چہرے پر نبوت کے آثار نمایاں ہو، جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو، باپ کا سچا وفادار ہو، ایسے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کی بارش فرمائی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہی وہ قربانی ہے جو آج تک امت مسلمہ کا شعار بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا اور تندرست کرو تاکہ یہ پلصراط پر تمہاری سواریاں۔ پلصراط کا راستہ جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، جس سے ہر مومن و مسلمان کو گزرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر قربانی پیش کی ہوگی تو یہ قربانی کے جانور اس پلصراط کے راستے پر اس کے لیے سواریاں ہوں۔ اور یقین مانیے جن کے پاس سواریاں ہوتی ہیں سفر کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور جن کے پاس سواریاں نہیں ہوتی وہ بیچارے کس قدر پریشان ہوتے ہیں، بسوں کے اندر، بھیڑ کے اندر اور طرح طرح کی سہولتیں برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دن آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے راہ میں خون کا بہانا۔ قربانی کے دن جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقات و خیرات ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے راہ میں قربانی کے جانور کے خون کا بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں اسے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو خوب موٹا اور تندرست کرو۔ اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والوں کی گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا فطیبوا بہا نفسا، اے لوگو خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ دل کھول کر خالص اللہ کے لیے قربانی کرو۔